السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا السلام۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر میم فائزہ۔ آج آپ لوگوں کی فرمائش پر سرمایہ اردو سال اول یعنی کہ فرسٹ ایئر کے حوالے سے اردو کا کورس لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، کیونکہ بہت سے بچوں نے یہ فرمائش کی ہے کہ انہیں فرسٹ ایئر کا کورس پڑھایا جائے تاکہ پری فرسٹ ایئر ان کی گھر بیٹھے ہی ہو جائے۔ لاک ڈاؤن کے دوران ان کے لیے یہ فائدہ اور سہولت رہے گی کہ انہوں نے پہلے ہی سے سال اول کی اردو پڑھ لی ہوگی۔ چلے آئیے آج ہم آپ کو لکھ کر دکھاتے ہیں اور چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں 14 اسباق ہیں۔ حصہ نثر میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے مصنف ہیں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سید سلیمان ندوی کون ہیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ 1884 میں پیدا ہوئے، 1953 میں ان کی وفات ہوئی۔ پیدائش کا سن اور وفات کا سن آپ لوگوں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ایم سی کیوز کی صورت میں سوال آ سکتا ہے، باقاعدہ ایک نمبر ہوتا ہے اس کا، اس لیے یہ بے حد ضروری ہے۔ سید سلیمان ندوی پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پیدائش ان کی پٹنہ میں تھی، لیکن یہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان آ گئے تھے، اور پھر 22 نومبر کو 1953 ان کی وفات ہوئی۔ وفات کہاں ہوئی؟ کراچی میں۔ سید سلیمان ندوی بچپن ہی سے بے حد ذہین تھے اور بہت علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ یہ اسوہ حسنہ جو ہے اس کا ماخذ کیا ہے؟ اگرچہ اس کے کوئی خاص یا اسپیشلی بالخصوص اس کے کوئی نمبر نہیں ہے کہ ماخذ کیا ہے، لیکن 9th 10th میں بھی آپ کو بتایا جاتا ہے، اور وہ تو ایم سی کیو اس کی صورت میں بھی آتا ہے، یہاں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ کی تیاری ہر لحاظ سے مکمل ہونی چاہیے۔ ماخذ یعنی کہ یہ جو سبق آپ کو پڑھایا جائے گا اس کو اخذ کہاں سے کیا گیا ہے؟ یہ ان کے خطبات مدراس، ماخذ اس کا خطبات مدراس ہے، یعنی کہ مدراس میں جب وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے تو وہ پھر انہوں نے مسلمانوں کی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے خاص طور پر سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرنا تھا، تو یہ 1925 میں یہ انہوں نے خطبات دیے تھے، تو پھر اس کو تحریری صورت میں چھاپا گیا، تو یہ آپ کا ماخذ بنا خطبات مدراس، یعنی کہ وہاں سے آپ کے لیے یہ لیا گیا ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اسوہ حسنہ اس کا معنی کیا ہے؟ عموماً آپ لوگ دیکھتے پڑھتے ہوں گے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی۔ یقیناً آپ کے لیے یہ معلومات بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ اکثر بچے جو لائق اور ذہین فتین بچے ہوتے ہیں وہ یہ سوال پوچھ بھی لیتے ہیں کہ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسوہ حسنہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ جو کہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین پر عمل کرتے تھے، دین کے ساتھ جو ان کی وابستگی تھی، دین کے جو تقاضے پورے کرتے تھے، تو اس میں کمال بندگی اور حسن تعمیل، یعنی کہ نہایت عمدگی سے تعمیل کرتے تھے، یہ ان سے نمایاں ہوتا تھا ان کے دین کے تقاضے پورے کرنے میں۔ تو اسی پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ اب میں آپ کو اس کا علیحدہ علیحدہ مطلب بھی بتاؤں گی، اسوہ حسنہ کا مطلب کیا ہے۔ اسوہ کا میں آپ کو کافی معنی بتاؤں گی اس کے، تاکہ کوئی ایک بھی آپ کے ذہن میں رہے تو وہ نہایت اچھی اور عمدہ بات ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوتا رہے کہ اس لفظ کے مترادفات بھی کیا ہیں۔ اسوہ کا معنی رہنما بھی ہوتا ہے، مثال، امام، اور ایک جگہ تو اسوہ کا مطلب یہ بھی میں نے پڑھا کہ جب کوئی غمزدہ دل کو تسلی حاصل ہو تو اسوہ کہلاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چونکہ ایسی تھی، غمگسار تھے آپ، بہت زیادہ غمزدہ پریشان حالوں کے لیے آپ باعث شفیع اور تسلی تھے، تو اس لیے اسوہ کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ حسنہ کا مطلب نیک، خوب، عمدہ، پاکیزہ، اچھا، بھلا، بہت سارے معنی ہیں اس کے۔ اسوہ حسنہ اس کا دونوں لفظوں کو ملائیں تو کیا مطلب بنے گا؟ بہت اچھا نمونہ۔ اسوہ حسنہ بہت اچھا نمونہ، یعنی کہ نیک مثال بھی کہہ لیں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سب سے بہترین اور اچھا نمونہ ہے. جیسے انہوں نے دین پر عمل کیا، ہمیں زندگی گزارنے کے اصول و طریقے سمجھائے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر مزید کوئی بھی نہیں ہمیں بتا سکتا تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم بولتے ہیں اسوہ حسنہ، بہت اچھا نمونہ، نیک مثال زندگی گزارنے کے لیے. تو چلے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے. خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے. ظاہر ہے خدا پر ایمان تو رکھتے ہیں، ہاں، جو بھی مذہب ہے وہ سب خدا کو مانتے ہیں. تو صرف اسلام کی بات ہی نہیں ہو رہی، ہر مذہب کی بات ہو رہی ہے. ایسے سلمان ندوی کہتے ہیں کہ خدا کی محبت کا اہل اگر ہم بننا ہے، اگر ہمیں خدا کی محبت حاصل کرنی ہے تو اس کے پیار کا مستحق بننا ہے، یعنی کہ ہمارا رب ہم سے پیار کرے. تو پھر اس کی ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے. تدبیر کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی حکمت ہے، ایک ہی تجویز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع اور طریقے کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے. اس مذہب کے شارع، شریعت لے کر آنے والا، شرع بیان کرنے والا، وہ کون ہے؟ یعنی کہ وہ نبی ہوتا ہے. اور اس طریقے کے بانی، بنیاد رکھنے والے، خدا کے دین کا جو سلسلہ شروع کیا، جو پیغام پہنچایا، اس کی بنیاد جس نے رکھی وہ نبی ہی ہوتا ہے. یقیناً عمدہ نصیحت کی ہیں. نصیحت قول کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، فعل کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں. یعنی کہ کسی بھی نبی نے جو بھی کر کے دکھایا یا جو بھی بات ہم تک پہنچائی وہ ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، ان پر عمل کیا جائے. لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے. اب دیکھیں اسلام کی حکمت کیا تھی، بہتر تھی کیا تھی. اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا، اور عملی مجسمے کی پیروی اور اتباع یعنی کہ پیروی کرنا، پیچھا کرنا، ماننا. اتباع کا مطلب بھی پیروی ہی ہے. عملی مجسمہ، عملی نمونہ مجسم کر دیا. مثال صرف زبانی کلامی ہی نہیں دی بلکہ عملی طور پر دکھائی. خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بتایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے دین کا عمل انہوں نے ہر چیز کا کر کے دکھایا، ہمارے لیے رہنمائی ہے. اس لیے ہمارے اسلام کی یہ خاص بات ہے کہ اس نے صرف زبانی کلامی بات ہی نہیں کی بلکہ اپنے نبی آخر زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. چنانچہ اب یہ دیکھیں، آپ کو خاص بات یہ بتانا ضروری ہے کہ پہلی اردو ہم بہت غلط العام الفاظ استعمال کرتے تھے بولنے میں، دیکھنے میں اور لکھنے میں. تو اب چونکہ جدید تحقیق سے بہت سارے املا کے خاص طور پر تلفظ کے حوالے سے بہت ساری ترقی ہوئی ہے. اردو ہمیں صحیح اور درست طریقے سے بولنا اور لکھنا چاہیے. یہاں آپ لفظ دیکھیں گے چنانچہ، اس کو علیحدہ علیحدہ لکھنا بہتر ہے. اس کو اگر ہم ایسے اکٹھا لکھیں گے تو وہ اچھی بات نہیں ہے بلکہ اردو میں غلط کہلائے گا. جیسے کہ میں آپ کے سامنے لکھتی ہوں عموماً جو بچے کرتے ہیں، چنانچہ ایسے ہم لکھتے ہیں. تو جدید دور میں یہ متروک ہے، یعنی کہ ترک کر دیا گیا ہے، ایسا نہیں لکھا جاتا. اب اس کو ہم علیحدہ علیحدہ لکھیں گے. اس کی میں مزید مثالیں بھی آپ کو بتاتی ہوں، مزید الفاظ اور کون سے ہو سکتے ہیں. اس لیے ایسے لکھا جاتا ہے، یہ غلط ہو جائے گا. اس لیے اس کو علیحدہ علیحدہ لکھا جائے. اور یہ بھی غور طلب بات ہے کہ میں نے لیے کیسے لکھا ہے، مطلب کے لیے ایسے لکھا جاتا تھا جو کہ غلط ہے. اس پہ حمزہ نہیں آتی، لیے لام اور یہ بس بڑی آئے گی، ایسا لکھا جائے گا. اس کے علاوہ اکثر لکھا جاتا ہے اس طرح، اس کو بھی اکٹھا لکھنا غلط ہے. اردو میں ہر لفظ جو ایک مکمل اور بامعنی لفظ ہے اس کو علیحدہ علیحدہ لکھنا ہی بہتر ہے. کی وجہ جو ہے وہ ایسے لکھا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہوگا. آپ کو املا کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے. کی وجہ، اس کو یوں علیحدہ علیحدہ ہی لکھیں. تو آپ لوگوں کے لیے بھی جو میں نے آپ کو بتایا ویسے تو میں نے یہاں میں، لیکن اکثر لوگ اس کو بھی اکٹھا لکھ دیتے ہیں ایسے. یہ بھی طریقہ کار غلط ہو جائے گا. آپ نے اس کو بھی علیحدہ علیحدہ ہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح جس طرح یہ میں نے مختلف مثالیں آپ کو دی ہیں، یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ لفظ کو علیحدہ علیحدہ ہی لکھیں گے. اب آتے ہیں سبق کی طرف. چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتاب اور سنت. کتاب سے کیا مراد ہے؟ کتاب سے مراد ہے قرآن حکیم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب
جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور سنت کا کیا مطلب ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہیں۔ میں یہاں پہ مختصر لکھ دوں گی اقوال، تاکہ آپ اقوال کاف ڈنڈے والی سے مت لکھ دیں، اقوال و افعال، ٹھیک ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، کہنا ہے، جو بات ہے، اور جو افعال یعنی کہ جو کام ہے، جو عمل کر کے دکھانا، وہ اقوال و افعال کہلائے گا۔ قرآن اور سنت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سنت کہلاتی ہیں۔ کتاب سے مراد خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، مزید انہوں نے وضاحت کر دی ہے، اور سنت جس کے لغوی معنی راستے کے ہیں، وہ راستہ کہ جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، ایسا راستہ سنت کا مطلب راستہ۔ بات واضح ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ جس کی تصاویر احادیث میں بصورت الفاظ درج ہیں۔ احادیث حدیث کی جمع ہے، اور حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی خبر ہمیں جو دی جاتی ہے وہ احادیث کے ذریعے ہے بصورت الفاظ۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی بصورت علیحدہ علیحدہ لکھا گیا ہے، یعنی کہ الفاظ کی صورت میں درج ہیں۔ احادیث چونکہ ہم تک مختلف الفاظ کے ذریعے ہی پہنچی ہیں تو وہ حدیث کہلاتی ہے۔ آپ کے علم کے اضافے کے لیے میں بتاتی چلوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ غرض یہ کہ اب یہ دیکھیں یہ بھی علیحدہ علیحدہ لکھا گیا ہے، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لکھا جاتا تھا، غرض یہ کہ، لیکن اب ایسا طریقہ متروک ہو چکا ہے، اس کو علیحدہ علیحدہ لکھیں گے۔ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے روحانی رخ سے نکلا ہے، یعنی کہ اندرونی تکمیل اور مکمل انسان ہونے کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ تمام اشخاص، شخص کی جمع، جو کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں، حلقہ یعنی کہ دائرہ، اطاعت یعنی کہ ماننا، یعنی کہ جس مذہب کو ماننے والے ہوں، ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی صنف انسانی سے تعلق رکھتے ہوں۔ صنف کا مطلب ہوتا ہے قسم، صنف انسانی، انسانی گروہ، انسانی قسم۔ کوئی حبشی ہو سکتا ہے، کوئی انگریز ہو سکتا ہے، کوئی چینی ہو سکتا ہے، کوئی لاطینی ہو سکتا ہے، کوئی پنجابی ہو سکتا ہے، یعنی کہ انسانوں کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف علاقوں کے حساب سے، رنگ و نسل کے حساب سے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مذہب میں مختلف رنگ و روپ اور انسان، مختلف قسم کے انسان شامل ہو سکتے ہیں۔ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ اس دنیا میں آیا ہے، یہاں پہ اختلاف عمل کیا ہے؟ اختلاف عمل کا مطلب ہے کردار اور عمل کے لحاظ سے مختلف ہونا، اختلاف مختلف۔ اردو میں یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تمام اسٹوڈنٹس یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ہم لفظ پر تھوڑا سا غور کریں تو دیکھیں گے ہم وہ ایک لفظ کسی نہ کسی لفظ سے نکلتا ہے اور پھر ہمیں اس کا مطلب سمجھنے میں آسانی رہتی ہے۔ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل کا آپ کو پتہ ہے کہ کام افعال جو بھی ہم کرتے ہیں وہ عمل کہلاتا ہے، اختلاف عمل پر ہے، یعنی کہ اس دنیا میں کردار اور عمل کے لحاظ سے ہر شخص مختلف ہے تو ہی یہ دنیا قائم ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو اس جملے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں اتنی تفصیل سے آپ لوگ کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سبق کے آخر میں دیے گئے مشقی سوالات ہیں، حالی جگہ ہے، غلط درست ہے، یا کسی بھی صورت میں کوئی چیز، تو آپ کو وہ حل کرنے میں آسانی ہو۔ بالکل ہی بچوں کو لکیر کا فقیر بھی بنا دینا مجھے تو پسند نہیں ہے۔ یقیناً آپ لوگ بھی اپنا دماغ استعمال کریں گے، اور اگر آپ نے سبق اچھے طریقے سے اور عمدگی سے پڑھا ہوگا، اس کی ہر چیز کو غور سے دیکھا اور سنا ہوگا، تو یقیناً آپ کے لیے پھر کچھ بھی مشکل نہیں رہتا، چاہے وہ خلاصہ لکھنا ہے، چاہے وہ اقتباس کی تشریح کرنا ہے، چاہے وہ مشقی سوالات جو ہیں وہ آپ نے مکمل کرنے لکھنے ہوں، کچھ بھی ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں کے ذریعے سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ باہمی تعاون کا مطلب ہے آپس میں، یعنی کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ تعاون کا مطلب مدد کرنا، مل جل کر کام کرنا بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، اور مختلف پیشوں اور کاموں کے ذریعے یہ دنیا چل رہی ہے۔ اس میں بادشاہ یا رئیس مطلب امیر، جمہور اور حکام بھی ضروری ہیں۔ جمہور یعنی کہ عوام، اور حکام یعنی کہ حکومت کرنے والے، اور محکوم متی اور فرما بردار رعایا بھی امن و امان کے قیام کے لیے قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی کہ مختلف قسم کے لوگ ہیں اس دنیا میں، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی کسی کی متی ہے، کسی کا کوئی فرما بردار ہے، کوئی رعایا ہے تو کوئی بادشاہ ہے، کوئی قاضی ہے، کوئی جج ہے۔ قاضی اور جج یعنی کہ قانون کے لحاظ سے جو لڑائی جھگڑوں کا حل نکالتے ہیں وہ قاضی اور جج کہلاتے ہیں۔ فوجوں کے سپہ سالاروں اور افسروں کا بھی، غریب بھی ہیں اور دولت مند بھی، رات کے زاہد و عابد بھی ہیں، زاہد و عابد عبادت گزار، بہت زیادہ نیک پرہیزگار لوگ،
اور دن کے سپاہی و مجاہد بھی، اہل و عیال بھی ہیں، گھر بار والے، بیوی بچوں والے، اور دوست احباب بھی، تاجر اور سوداگر بھی ہیں، اور امام اور پیشوا بھی۔ یعنی کہ امام اور پیشوا کا مطلب ہے رہنما ہیں، تاجر اور سوداگر ہیں، دنیا کے کام بھی جاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی کوئی بھی شخص عابد و زاہد بھی ہیں، مطلب ہر قسم کے لوگ ہیں، فوج کی رہنمائی والے ہیں، عوام ہیں، سردار ہیں، ہر قسم کے لوگ، اس دنیا رنگا رنگ ہر قسم کے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ غرض اس دنیا کا نظم و نسق مختلف اصناف کے باوجود، اصناف صنف کی جمع ہے، یہاں ہم نے پڑھا صنف یعنی کہ اس کی جمع ہے اصناف، قیام ہی پر موقوف ہے۔ اس دنیا کا جو نظم و نسق جو چل رہا ہے، نظم و نسق کا مطلب ہی یہی ہے، اس دنیا کا دستور، قانون، طریقہ جو چل رہا ہے مختلف قسموں کے باوجود، تو یہ وجود اور قیام ہی پر موقوف ہے۔ موقوف کا مطلب ہے منحصر ہونا، اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے۔ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ اتباع کا مطلب پہلے آپ کو بتا چکی ہوں، پیروی، یعنی کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس کی مثال یا نمونہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہ ملتا ہو۔ انسانوں کے ہر طبقے اور صنف کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے۔ نصیحت پذیری ایک لفظ ہے یہاں، اس کا مطلب ہے کہ نیک مشورے کو مان لینا نصیحت پذیری کہلاتا ہے۔ انسانوں کا کوئی بھی طبقہ ہے، کوئی بھی قسم ہے، اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک مشورے کو ماننا اور عمل کرنا درس اور سبق موجود ہے، کوئی نہ کوئی نمونہ اور مثال موجود ہوتی ہے۔ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی، اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی۔ یعنی کہ جب اگر کوئی ایک امیر ہے اور اگر کوئی غریب ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ان میں تفاوت ہے، فرق ہے بہت زیادہ۔ کامل کا مطلب ہے مکمل طور پر ان کے لیے مثال اور نمونہ نہیں ہو سکتی۔ غریب جو اپنی زندگی گزارتا ہے، جو اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، تو اس کے لیے یہ بیلنس جو ہے وہ مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے زندگی میں۔ وہ امیر کو دیکھے گا، غریب اپنی تو زندگی میں فرق تو محسوس کرے گا۔ حاکم اور محکوم کی زندگی میں بہت سارا فرق ہوتا ہے، ان کی زندگیاں مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو۔ ضرورت کس عمل کی تھی کہ عالمگیر یعنی کہ تمام دنیا میں پھیلا ہوا وہ عالمگیر کہلاتا ہے، اور دائمی پیغمبر یعنی کہ ایسا پیغمبر جس کا پیغام ہمیشہ کے لیے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمگیر اور دائمی پیغمبر ہیں کہ آپ کا پیغام ہمیشہ کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے اور تمام دنیا کے لیے ہے۔ اس میں یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کل کائنات کے لیے ہدایت کا عملی مجسمہ اور نمونہ ہمارے لیے پیش کر کے گئے ہیں۔ ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی، پہنتے بھی ہیں، اتارتے بھی، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی، کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی، احسان لیتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، اپنی جان دیتے بھی ہیں، بچاتے بھی، عبادت و دعا بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی، مہمان بھی بنتے ہیں اور میزبان بھی۔ ہمیں ان تمام امور لفظ ہے امر کی جمع، امر کا مطلب کام، امر اس کی جمع امور، الف کے اوپر پیش ہے، یہ تلفظ آپ نے بالکل درست بولنا ہے، امور نہیں کہنا، امور، جو ہمارے مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ افعال جسمانی کام کے لیے عملی نمونے کی ضرورت ہے، جو ہر نئی حالت کے پیش آنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس دے سکے۔ مختلف زندگی گزارنے کے دوران جو ہمیں صورتحال پیش نظر رہتی ہیں، ان سب کا ذکر کرتے ہوئے سید سلمان ندوی کہتے ہیں کہ ان سب کاموں کے لیے، ان کاموں کو ساتھ، ان افعال کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے ہمیں ہمیشہ قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تاکہ ہمیں کوئی بھی نئی صورتحال پیش آئے تو اس میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہو۔ آج یہ سبق چونکہ تھوڑا طویل ہے، میں تھوڑا آپ کو آج پڑھاؤں گی اور پھر اس کے بعد باقی کا پھر پڑھاؤں گی، تاکہ آپ کو ایک لیکچر بہت اچھی طرح سے ہضم ہو جائے۔ علاوہ ازیں، اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ ازیں وہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے اور جن کی تعبیر ہم اعمال قلب یا جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں۔ اعمال قلب کا مطلب دل، یعنی کہ جن کی تعبیر ہم اعمال قلب یا جذبات، جو بظاہر تو نظر نہیں آتی لیکن اندرونی طور پر ہمارے اعمال ہوتے ہیں، وہ والے ہر آن یعنی کہ ہر لمحہ، ہر لحظہ ہم ایک نئے قلبی عمل، جذبے یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں۔
ہم کبھی راضی ہیں کبھی ناراض، کبھی خوش ہیں کبھی غم زدہ، کبھی مصائب سے دو چار ہیں۔ یہاں میں ایک چیز بتاتی جاؤں، یہ جو لفظ ہے غم زدہ، یہ اکثر بچیاں غلط لکھتی ہیں۔ آپ غور سے دیکھیے، یہ دیکھیں، یہ رے کے بعد آنے والی زے ہے اور اس کے بعد دال ہے۔ اکثر بچیاں جو ہیں یہ زے کی بجائے زال ہی لکھ دیتی ہیں، تو یہ ملا کے غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ کبھی مصائب سے دو چار ہیں، غم زدہ دکھی ہونا، مصائب مصیبت کی جمع ہے، مشکلات ہیں، دو چار ہیں، دو چار ہونے کا مطلب سامنا ہونا، واسطہ پڑنا، اور کبھی نعمتوں سے مالا مال، کبھی ناکام ہوتے ہیں اور کبھی کامیاب۔ ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں، یعنی کہ ماتحت کا مطلب ان حالتوں، یہ حالتیں ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں اور ہم ان کے انڈر آ جاتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں۔ اہلاک فاضلہ کا تمام تر انحصار انہی جذبات، فاضلہ یعنی کہ فاضل سے نکلا ہے، فاضل آپ نے لفظ سنا ہوگا، عالم فاضل، یہ وہ والا فاضلہ۔ اہلاک فاضلہ کا مطلب ہے اچھی عادات، اخلاق کا مطلب عادات، فاضلہ کا مطلب اچھی عادات کا تمام تر انحصار انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہے۔ اعتدال کا کیا مطلب ہے؟ اعتدال کا مطلب توازن، یعنی کہ نہ کم نہ زیادہ۔ ہمارے اندر یہ تمام جذبات و احساسات ہوتے تو ہیں، لیکن ایک اچھی عادات و اخلاق والا شخص کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو ان تمام جذبات میں، خوشی، غمی، ناراضگی، دشمنی، دوستی، مصیبتوں، یعنی کہ ہر قسم کے جذبات و احساسات میں وہ توازن برقرار رکھے۔ ان سب کے لیے ہم کو ایک عملی سیرت کی حاجت ہے۔ حاجت کا مطلب ضرورت، عزم و استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغنا، ایثار، جود، تواضع۔ اب یہ لفظ دیکھیں، تواضع آپ نے پڑھنا ہے، خاکساری، مسکنت، نشیب و فراز، بلند و پست۔ تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے، جو صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح میں مل سکتی ہے۔ سوانح ہوتا ہے زندگی کے حالات و واقعات جو دوسرا شخص بیان کرے۔